کہ ہر رونا بھی سچا نہیں ہوتا. تو سنیوں، میں تمہیں مبارک دیتا ہوں اگر آج تمہاری آنکھوں سے یاد حسین میں آنسوؤں کے قطرے گرتے ہیں تو خدا کی قسم یہ بناوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہ محبت والوں کی آنکھوں سے ہی یہ قطرے. لیکن اگر کہیں اور مار دھاڑ دیکھ لو اور چیخ پکار دیکھو تو صرف یہی یقین نہ کر لینا. کیوں کہ میرے نبی نے تو ابتدائی فرمایا تھا سنو 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 الصحابی کالنجوم فبأیہ مقتدیتم اہتدیتم. صرف جو کشتی نوح کو پکڑے، صرف جو میری آل کو پکڑ لے وہی کامیابی نہیں ہے. آل کشتی کی طرح، اور کشتی جب دریا کے اندر ہو، سمندر کے اندر ہو تو بندہ ڈوبنے سے، جب اس میں بیٹھے تو ڈوبنے سے بچ گیا، لیکن کنارے پہ اس وقت لگتا ہے جب ستاروں پہ نظر ہو. تو اس وقت تک کوئی کنارے پہ نہیں لگ سکتا، کامیابی کو نہیں پا سکتا جب تک کہ شان صحابہ کو بھی نہ مانتا ہو اور شان آل بیت کو بھی نہ مانتا ہو. تو الحمدللہ العظیم ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ صحابہ کی عظمت کو بھی ماننے والے ہیں اور رسول اکرم کی آل سے بھی پیار کرنے والے ہیں. احباب گرامی، آج کی یہ رات ہمیں کچھ یاد دلا رہی ہے. آج کی یہ رات ہمیں کچھ یاد دلا رہی ہے، اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہ صرف ایک رسم پوری کرنا نہیں ہوتا. یہ سال ہر سال یہ یاد حسین کے جلسے کرنا، اس سے مقصود یہ ہے کہ وہ نقوش ہمارے سینوں پر ہمیشہ کے لیے ثبت رہیں. اور یہ جو آج یزیدیت اور یزیدی ہتھ کنڈے، اور میں کہتا ہوں کہ یزید کے بیٹے، یزید کی اولاد آج بھی سرگرداں ہیں. اس وقت بھی تو یزیدی تھے اور آج بھی یزیدی ہیں، اور حسین تب بھی تھا اور حسین آپ بھی ہے. حسین کل بھی تھا اور حسین آج بھی ہے. تو یزیدی بھی ہیں، وہ سینوں سے محبت حسین کی شمع کو جو فروزاں ہو چکی اس کو بجھانا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ اہل سنت گلی گلی نگر نگر آپ کو حسین اور حسینیت کا پیغام دے کر ان ہتھ کنڈوں سے بچانا چاہتے ہیں. تو غور سے سنیے، یہ آج کا جو دن ہے یہ ہمیں کچھ یاد دلا رہا ہے، کسی کے صبر کی اور کسی کے ظلم کی. ایک طرف صبر ہے اور ایک طرف ظلم ہے، اور پھر ہمیں انصاف کا قلم، انصاف کا ترازو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں یہ تاریخ تھماتی ہے. اور آج کا دن مجھے اور آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہے، صبر کا منظر بھی دیکھ لو اور ظلم کا پیمانہ بھی دیکھو، ظلم کی انتہا بھی دیکھو، پھر تم انصاف کر لو کہ تم کس طرف جانا چاہتے ہو. لیکن اتنا یاد رکھنا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو آئیے، آج ہی کی غالباً رات تھی، 9 محرم الحرام کی رات ہے، کربلا کا میدان ہے. بس منظر ادھر لے جائیے. میں ذاکروں کی طرح وہ مصائب بیان نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقت کے چند جملے بول رہا ہوں. ایک طرف فوجوں کی انگنت، ان کا انگنت پڑاؤ ہے، فوجیں ہیں، اور ایک طرف وہ ہیں کہ جو تعداد میں انگلیوں پہ گنے جا رہے ہیں، لیکن عظمت میں کسی کی بھی عظمت، جو ان کا عظمت کا حوالہ ہے وہ کسی بھی احاطے میں نہیں آتے. اللہ اکبر. آج ہی کی رات تھی کہ جب آواز لگ رہی ہے، شیطان آواز لگا رہا ہے، شیطان والے آواز لگا رہے ہیں، حسین آ جاؤ، دولت ادھر ہے، حکومت ادھر ہے، شہرت ادھر ہے، مال ادھر ہے، سب کچھ ادھر ہے. حسین جواب دیتا ہے، دولت ادھر سے ہی، حکومت ادھر سے ہی، شہرت ادھر سے ہی، سطوت ادھر سے ہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محمد کی محبت ادھر ہے. میں محبت کو چھوڑ کے دولت کے پیچھے نہیں آ سکتا. سنو، پھر آواز آتی ہے، حسین تیرے باغ کی ایک ایک کلی کٹ جائے گی، یہ جو لہلاتا باغ ہے اس کی پتیاں اس صحرا میں بکھر جائیں گی. تو حسین جواب دیتا ہے، پتیاں بکھریں گی، خوشبو قیامت تک باقی رہے گی.
تم پتی کو مسل سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا دستور یہ ہے جو پھول کو مسلتا ہے اس کے ہاتھ خوشبو والے ہو جاتے ہیں۔ تم حسین اور حسینیت کو مٹانے کے لیے اس کی آل کی کلیوں کو کاٹو گے، پتیوں کو مسلو گے، لیکن ان کی خوشبو سے جان نہیں چھڑا سکو گے۔ جدھر جاؤ گے حسین کی خوشبو تمہیں آگے نظر آئے گی۔ تم مٹا کر گردنیں کاٹ کے جاؤ گے، جملہ سمجھانے کا ہوں، تم گردن کاٹ کے آگے جاؤ گے، لیکن حقیقت تمہیں جانے نہیں دے گی، تمہیں کہے گی ہاں حسین اور اس کے بیٹوں کو گرنے نہیں، انہوں نے گرنے نہیں دینا۔ حسین اور اس کے بیٹے، اس کے رفقا ادھر خاک میں غلطاں نہیں ہوں گے، ان کے سر تم کاٹنے اور جھکانے آئے تھے۔ رب کی قدرت کہتی ہے تم جھکانے آئے تھے، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے وہ جھکیں گے نہیں، اٹھیں گے، اور کوئی اور نہیں اٹھائے گا، خود اٹھاؤ گے۔ پیار سے بھائی، کوئی اور نہیں اٹھائے گا، خود اٹھاؤ گے۔ اور ہوا بھی ایسے کہ جو حسین کو امامت کے منصب سے پیچھے کرنے آئے تھے، اب ذرا ترتیب سننا، تاریخ والے کہتے ہیں جب سروں کو نیزوں پہ بلند کیا گیا تو سب سے آگے امام حسین کا سر، اس کے پیچھے سرکار کے بیٹوں اور اولاد اور باقی لوگوں کا سر، اور امام حسین کا سر لمبے نیزے کے ساتھ بلند کیا ہوا تھا۔ بس جملہ میں سمجھا رہا ہوں، امام آگے ہے، امام آگے ہے، مقتدی پیچھے ہیں، لیکن علماء کی نظر ایک جملہ ہے، اقتداء کی شرط یہ ہے کہ امام کی کیفیت اور مقتدی کی کیفیت ایک ہو، بس یہ جملہ ہے۔ جو نماز امام کی وہی نماز مقتدی کی ہو تو تب امامت درست ہے، تب اقتداء درست ہے۔ تو آؤ اب دیکھتے ہیں، امام آگے ہے، پیچھے ہیں سارے مقتدی، لیکن جواب آتا ہے جناب اس میں تو یزیدی بھی سارے ہیں، تو جواب یہ ملتا ہے ہاں ہیں تو سارے، لیکن ان کی کیفیت اور ہے اور مقتدیوں کی کیفیت اور ہے۔ آج وہی مقتدی ہے جو امام کی اقتداء میں اسی کی طریقے پہ ہو۔ تو ہم نے دیکھا تو امام کا سر نیزے پہ، اب ان میں چنے مقتدی کدھر ہیں؟ جواب آتا ہے جو نیزے پہ نظر آئے سمجھ لو امام کا مقتدی ہے، اور جو ویسے نظر آئے سمجھو اس کا نماز سے یا امام سے کوئی تعلق۔ بس جو جملہ میں بولنے لگا ہوں اس کا سننا، قیمتی جملہ ہے۔ میرے امام آگے، تو سوال ہوتا ہے کیسے پتا چلے کہ امام ہے؟ بھائی سبحان اللہ کہہ دو، بھائی کیسے پتا چلے یہ امام ہے؟ تو جواب آتا ہے جب صفیں بنی ہوں، جب صفیں بنی ہوں تو کیسے پتا چلتا ہے کہ امام کون ہے؟ جی جو آگے ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، تو دیکھ لو یہ آگے ہے۔ اور پھر کبھی کبھی پتا یوں چلتا ہے کہ ان میں سارا امام کون ہے، یوں چلتا ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ قرات کرتا ہے۔ نہیں یار ایسے نہیں، ایسے نہیں ہے، پیار سے کہہ دو نا۔ تو اگر امام حسین امام ہے تو اس نے آگے ہو کے بھی ثابت کر دیا کہ وہ امام ہے، اس نے اوپر اٹھ کے بھی ثابت کر دیا کہ وہ امام ہے، اور پھر مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر حسین نے قرات کر کے ثابت کر دیا کہ ابھی تو نماز جاری ہے۔ تم جس حسین کو مٹانے آئے تھے، جس کی امامت ختم کرنے آئے تھے وہ حسین، اسے تم نیزے پہ بھی چڑھا دو گے، وہ اپنے نانا کا قرآن پھر بھی پڑھ کے سنا رہا ہو۔ قرآن کا قاری کوئی ایسا نہ ملے گا، نیزے پہ سنایا ہے حسین بھی نے علی نے، نیزے پہ سنایا ہے حسین بھی، نیزے پہ سنایا ہے حسین بھی نے علی نے، سر اپی نہ کٹایا ہے حسین بھی نے۔
تو عزیزان گرامی، میرے حسین کا پانی بند کیا گیا،